ایک پالتو کی مہم جوئی۔ انسان، مجھے تیری ضرورت ہے۔ ایک خبیث جانور کی گراہٹ نے میرے کان چیر ڈالے۔ میں نیم غنودگی سے آنکھیں ملتے ہوئے جاگا۔ کمرہ بالکل اجنبی، سنسان اور اجاڑ تھا، جیسے معمول کی ہر نشانی اس سے چھین لی گئی ہو۔ میں بڑبڑایا، کیا وقت ہوا ہے، اور بے خیالی میں ہاتھ بڑھا کر وہ چیز بند کرنے لگا جسے خواب سمجھ کر الارم کلاک گمان کر رہا تھا۔ انسان، ابھی کے ابھی آؤ، میں حکم دیتا ہوں، تم میری خدمت کرو۔ آواز پھر گونجی۔ اب مجھے پیٹر کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا بیڈ روم نہیں، یہ تو کوئی ہال ہے، مگر کیسا ہال؟ اس کی دیواریں کسی مدھم اور بجھے بجھے سرمئی دھات سے بنی تھی، جو میرے روشن پیلے کمرے سے زمین و آسمان کا فرق رکھتا تھا۔ بستر جس پر میں پڑا تھا دراصل بستر نہ تھا، بلکہ کوئی سخت سا میز تھا جس پر دور اوپر روشنیوں کا جال تنہا میری طرف جھانک رہا تھا۔ گھبراہٹ میں پاؤں ایک طرف جھٹک کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بدن پورا دائرہ بنا کر گھوم گیا اور میں میز سے نیچے جا پڑا۔ دھات کے فرش پر ٹکر کی گونج پورے جسم میں گونج اٹھی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ انسان! آواز اب ایسی گرج میں بدلی کہ میرے کانوں میں درد ہونے لگا۔ حیرت ہوئی کہ آواز بھی زخم دے سکتی ہے۔ پھر وہی آواز ذرا نرم پڑی، مجھے تیری مدد چاہیے۔ میں نے ظاہرہ بالکل پرسکون اور عقل مندانہ انداز میں رد عمل دیا، جیسا کہ ہر عام انسان ایسی غیر معمولی حالت میں کرتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، دھات کی ٹھنڈی سطح پر پھسلتا ہوا چیخا، یہ سب کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ جواب آیا، کمزور بندر، میں نے سمجھا تھا تمہاری نسل مضبوط ہے۔ میں نے تجھے قید کر لیا ہے اور اب تو میرا غلام ہے۔ میرے حکم پر چلنا ہوگا اور مجھے ابھی تیری خدمت چاہیے۔ اس بار لہجہ گھٹ کر رونے جیسے بن گیا، مگر اصل وجود اب بھی نگاہ سے اوجھل تھا۔ میں نے آواز کی سمت پہچانی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا۔ یادداشت کو کریدنے لگا۔ بس اتنا یاد آیا کہ کل شام میں اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کورس کے امتحان کے بارے میں فکر میں ڈوبا تھا۔ دھندلے خوابوں میں ناکام ہونے اور تاخیر سے پہنچنے کے مناظر دیکھے تھے، مگر یہ خواب نہ تھا۔ ہال اپنی وسعت میں بڑا لگ رہا تھا، مگر اتنا تھا نہیں۔ شاید چھت کو سیاہ رنگ دیا گیا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ کسی کمرے کی چھت اتنی بلند ہو کہ آنکھ اسے چھو نہ سکے، مگر میرے اوپر صرف ایک دھندلی قہر تھی جو بتدریج گھنی ہو کر آخرکار سیاہی میں ڈھل گئی۔ حالانکہ کمرہ ہر طرف سے روشن تھا، میں اس سمت بڑھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اب سمجھ آیا کہ وہاں ایک دروازہ ہے۔ ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اس عجیب اونچائی پر لگے دستے کو دبایا۔ دروازہ واقعی جنبش میں آیا اور آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ مجھے فرش پر قدم جما کر دونوں ہاتھوں سے زور لگانا پڑا۔ اسی لمحے چونکا، میرے پاؤں ننگے تھے، دراصل سارا جسم ہی برہنہ تھا۔ ایک شرمندگی سی رگوں میں دوڑ گئی۔ وہ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ جواب ناقابل فہم تھا۔ ایک عجیب سی تیز سسکاتی چیختی ہوا جیسی آواز جو پورے 1 منٹ تک گونجتی رہی۔ آخرکار وہی آواز تیزاب کی طرح تھوک اگلتے ہوئے بولی، انسان فوراً آ جا۔ میں نے دروازہ اتنا کھولا کہ اندر گھس سکوں۔ دل میں طے کر لیا کہ یا تو میں حواس کھو چکا ہوں یا یہ خواب کی کوئی طے ہے، مگر اندر دیکھا تو دماغ سن ہو گیا۔ یوں لگا جیسے میرا جسم سکڑ دیا گیا ہو اور کائنات کو دیو ہیکل کر دیا گیا ہو۔ سامنے وہی منظر تھا جو ہمیشہ کہانی اور فلموں میں دکھائی دیتا ہے، قلعہ کا برج، جہاز کا کنٹرول روم، ایک عظیم و شان ویو اسکرین کے ساتھ، مگر کمرہ خالی تھا۔ عجیب ترین بات یہ تھی کہ کسی بھی کنسول کے آگے کرسی نہ تھی، اس کے بجائے فرش پر ایسے کشن رکھے تھے جو اتنے بڑے تھے جیسے کسی ہاتھی کا بستر ہو۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ خواب کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ کہاں ہو تم؟ پھر کھنکار کر پکارا، کہاں چھپے ہو؟ جواب آیا، میں پھنس گیا ہوں، کانفرنس روم میں آؤ۔ یہ اور بھی عجیب تھا۔ ایک بار پھر آواز کی تعاقب میں چلتے چلتے میں ایک اور دیو ہیکل دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے کھولنے کی کوشش شروع کر دی، مگر حیرت یہ تھی کہ آواز کی بلندی ذرا بھی مدھم نہ ہوئی تھی، حالانکہ اب تک میں 2 دروازے عبور کر چکا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ کچھ تو سراسر غیر حقیقی تھا۔ جیسے ہی میں دروازہ دھکیلتا ہوا کھرچ کھرچ کر فرش پر بڑھ رہا تھا، دل میں وسوسہ آیا، شاید کسی نے میرے مشروب میں نشہ گھول دیا تھا اور میں کسی نالی میں بے ہوش پڑا ہوں۔ مگر یہ خیال بھی بڑا عجیب تھا۔ آج تو اسکول کا دن تھا اور لیکچر کے بعد میں کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ آخرکار تم آ ہی گئے۔
فوراً یہ لانتی شے میرے اوپر سے ہٹاؤ۔ اس منظر نے میرے ہوش و حواس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ آنکھوں کے سامنے جو کچھ تھا اس نے حقیقت اور خواب کے بیچ کی لکیر ہی مٹا دی۔ میں پاگل پن کے عالم میں ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پیٹ میں درد ہونے لگا اور میں فرش پر لوٹ پوٹ ہوتا گیا۔ ہنسی کے دورے میں منہ سے الفاظ نکلے، کیا تماشا ہے یہ، مگر وہ مخلوق ذرا بھی محظوظ نہ ہوئی۔ اس کی نگاہ ایسی جان لیوا تھی جسے میں پہچان تو سکتا تھا لیکن کبھی حقیقت میں سنجیدگی سے نہ لیا تھا۔ میرے سامنے ایک دیو ہیکل جاندار الٹا لٹکا ہوا تھا جس کے بدن کو موٹے تاروں اور پائپوں کا جنگل جکڑے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جھول رہا تھا مگر اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی مجھ سے نہ ہٹی۔ میری ہنسی بے دم ہو گئی۔ یاد رکھو، اس وقت میں کائنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اپنی نسل کی تخلیق سے ناواقف، اپنے سیارے کے رازوں سے بے خبر اور سورج نظام کی حقیقت سے اندھا۔ میرے پاس کوئی حوالہ نہیں تھا کہ اس منظر کو حقیقت قرار دوں یا وہم۔ میں نے نیم سنجیدگی سے کہا، یہ مذاق ہے کیا؟ کسی نے یہ سب سجاوٹ کی ہے کیا؟ مگر یہ بات اس کے صبر کا پیمانہ توڑ گئی۔ اچانک اس دیو کامت 4 ٹانگوں والے درندے نے اپنا پنجہ میری طرف چھپٹا، بجلی کسی رفتار سے، اتنی تیزی سے کہ میں ذرا سا بھی ہل نہ سکا۔ محض ایک ہوا کا جھونکا بدن کو چھو کر گزر گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف اتر گیا۔ میں ہکلاتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ اس بالوں سے ڈھکے وجود نے بغیر ہونٹ ہلائے جواب دیا، یہ میرا جہاز ہے، تم میرے پالتو ہو اور اس جہاز پر تم ہی واحد دوسری مخلوق ہو۔ میں حکم دیتا ہوں مجھے فوراً یہاں سے اتارو۔ اگر تم ٹھہرو ذرا، میں نے گھبرا کر کہا، پالتو؟ جی ہاں، سب کچھ سمجھا دوں گا مگر یہ لمحہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ میں تمہیں بے ہوش ہی رکھوں جب تک ہم اپنے گھر واپس نہ پہنچ جائیں، مگر نظام میں ایک خفیف سی خرابی نے سب بگاڑ دیا۔ تمہیں ہوش میں آنے میں 5 گھنٹے لگے اور میں پورے دن سے ان لامتی تاروں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب میری مدد کرو یا کم از کم کچھ پینے کو لا دو۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ منہ بند تھا مگر آواز دماغ میں اتر رہی تھی۔ پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے جب حقیقت کی وحشت اندر بسنے لگی۔ اگر یہ سب سچ تھا تو میں کسی خلائی جہاز پر تھا۔ رات کو اپنے بستر سے چرا لیا گیا اور اغوا کرنے والی ہستی کوئی شیر، کوئی دیو یا کوئی اجنبی راکشس نہیں بلکہ ایک بلی تھی۔ جی ہاں، ایک عام گھریلو بلی، مگر یہ عام لفظ اس کے لیے مذاق تھا۔ یہ نارنجی اور سفید بلی ہاتھی کی جسامت رکھتی تھی، مونچھیں چھت تک جھولتی تھی اور وہ بولتی نہیں، سوچے میرے ذہن پر تیر برسا رہی تھی۔ اس لمحے میرا دماغ ایک بھنور بن گیا، خیالات آتے ٹکراتے اور سناٹے میں ڈوب جاتے۔ میں ایک بے جان مجسمے کی طرح آگے بڑھا اور اس عظیم بلی کو تاروں سے چھڑانے لگا۔ حیرت یہ تھی کہ یہ کام اتنا ہی آسان لگ رہا تھا جتنا اپنی بلیوں کو کرسی یا پردے سے الگ کرنا۔ وہ خود بھی تعاون کر رہی تھی، ٹانگوں اور پنجوں کو میرے اشارے پر حرکت دیتی۔ بالآخر وہ زور سے فرش پر گری اور چاروں پنجوں پر کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کو اس کا دیو ہیکل پنجہ بلند ہوا۔ میں نے سوچا اب جان گئی، مگر پھر وہ آہستہ سے میرے سر پر تھپکیاں دینے لگی۔ شاباش، اچھے بچے، تم میرے خاندان کا قیمتی حصہ بنو گے۔ پھر اس نے مجھے اسی طرح گلے لگایا جیسے میں اپنی بلی کے بچے کو لپٹ کر پیار کرتا ہوں۔ میں ہکلاتے ہوئے بولا، صبر کرو، یہ سب کیا ہے؟ تم تو بس ایک بلی ہو۔ وہ ہنسی جیسے میں بچہ ہوں۔ او انسان، تمہاری تخلیق ہی اس مقصد کے لیے ہوئی تھی، ہمیں کامل پالتو درکار تھا۔ تم میں اتنی عقل ہے کہ ہمیں سمجھ سکو مگر اتنی نہیں کہ خطرہ بن سکو۔ تمہاری طاقت بہت ہے مگر ہماری نظر میں کمزور، اور سب سے بڑھ کر تم ہم سے محبت کرتے ہو، حالانکہ ہم تو سراسر ہم کہکشاں کی بیشتر ذہین اقوام کے لیے قیامت کی علامت ہے۔ ہم نے تمہارا ڈیزائن تیار کیا، تمہیں بنایا، اور اب ہم نے تمہارا ڈیزائن تیار کیا، تمہیں بنایا، اور اب سموتھی تم میرے ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، سموتھی؟ میرا نام پیٹر سٹیکر ہے۔ بلی نے آنکھیں سکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب وہ نام نہیں رہا، تمہارے جسم پر اتنے کم بال ہیں کہ میں نے تمہیں سموتھی کہہ دیا، جیسے تم نے اپنی بلی کو فلفی کہا تھا۔ اسی لمحے ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ ہاں، تم نے سمجھ لیا، ہم نے تمہاری دنیا پر بلیاں اس لیے بھیجی تھی تاکہ تم ہمیں پہچان سکو۔ ہمیں اندازہ نہ تھا کہ تم خوفناک سیبر ٹوت کو پال کر گھریلو بلی بنا لو گے جو آج ہماری ہم شکل ہے۔ میں ہکلاتے ہوئے بولا، اگر یہ سب حقیقت ہے تو تمہارا نام؟ تمہاری زبان میں ہوں مسٹر سنیفلنگٹن اور میری قوم کا نام ہے پلانوسٹیرس۔ مترجم کو چاہیے تھا کہ یہ آواز تمہارے لیے صاف کر دیتا۔ پلانوسٹیرس، میں نے دہرانے کی کوشش کی۔
بلی کے کان ہلے اور اس نے خوش ہو کر کہا، شاباش اسموتھی، لگ بھگ صحیح کہا، سیکھنے کو ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ فی الحال تو میرے شکر گزار رہو کہ تم نے مجھے تاروں سے چھڑایا۔ سفر میں 4 دن باقی ہیں، تم اپنے پنجرے میں جا سکتے ہو، مگر ہاں، اگر کچھ نقصان پہنچایا تو میں تمہیں اتنی تیز سے قید کر دوں گا کہ تم سنولو مینیسس کہنے کے بھی قابل نہیں ہوگے۔ یہ کہہ کر مسٹر نیپلنگٹن شان سے چلتا ہوا پولیس رات کی مانند اس برج کی طرف بڑھ گیا، اور میں رہ گیا ایک عام سا طالب علم جو نجی جاسوس بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک دیو ہیکل بلی کا پالتو بنا دیا گیا۔ شاید برا نہیں ہو، آخرکار میں بھی تو اپنے پالتوؤں کو وہ آسائش دیتا تھا جو انسانوں کو مشکل سے نصیب ہوتی ہیں۔ پھر بھی دل میں ایک ہول سا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو اس کا مطلب صرف میری زندگی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر پر بھی گہرا سایہ ڈال رہا تھا۔ میں سنیفلنگٹن کے ساتھ برج پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کنسولز پر پنجے مار رہا تھا، کبھی پلٹ کر چاروں پیروں کے بل ہوا میں لٹکتی اشیاء کو ہلکے سے تھپ تھپاتا۔ منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی عام بلی کو دیکھ رہا ہوں، بس فرق یہ تھا کہ یہ دیو ہیکل بلی کھیل کے ساتھ ساتھ مقصد بھی رکھتی تھی، اور درمیان میں کبھی کبھی مجھے دیکھ کر میری طرف توجہ دیتی تھی۔ جب میں ہٹ کر کھڑا ہوتا تو یہ لمبا پنجہ بڑھا کر مجھے آہستگی سے چھوتی، جیسے مجھے یاد دلا رہی ہو کہ میں اس کا ہوں۔ آخرکار میں نے تنگ آ کر سارے سوال اس پر اچھال دیے۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ زمین کا کیا بنے گا؟ میری بلیاں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور تم بلی کی طرح کیوں ہو؟ میری جھلاٹ پر وہ خوش ہوا، نرم مسکراہٹ کے ساتھ میرا سر سہلایا، پھر پشت تک انگلیوں کے مانند نرم پنجہ پھیرا۔ اچھے ہو تم۔ سنو، میں بلی نہیں، تمہاری گھریلو بلیاں محض ایک حادثہ ہیں، ارتقاء کا ایسا کھیل جسے تمہاری نسل نے خود بھی شکل دی۔ ظاہری مشابہت بس ایک پردہ ہے۔ ہم جا رہے ہیں میرے گھر، میرے خاندان کے پاس، اور اب تم اس کا حصہ ہو۔ تمہاری بلیاں محفوظ ہیں۔ میں نے ہدایت چھوڑ دی ہے کہ انہیں نئے ٹھکانے مل جائیں۔ زمین کے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔ ہم تمہارے سیارے کو کہکشاں کی حقیقتوں سے واقف کرنے کا کوئی سبب نہیں رکھتے۔ جلد ہی تم سمجھو گے کہ ہم نے تمہاری نسل کیوں بنائی، جب تم دیکھو گے کہ باقی اقوام کس درجہ ناقص شعور رکھتی ہیں۔ تمہاری عقل ان سب کے برابر ہے، بلکہ زیادہ۔ اگر ہم نے تمہاری خلا کی دوڑ محدود نہ کی ہوتی تو شاید تم کب کے ان پر قابض ہو چکے ہوتے۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے، تمہیں محبت ملے گی، سہارا ملے گا، اور میرے بچے تمہیں ایسے چاہیں گے جیسے تم نے اپنی بلیوں کو چاہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن میں تو نجی جاسوس بننے والا تھا۔ اس پر بحث کرنا بیکار تھا۔ وہ دیو ہیکل اور محیب ہوتے ہوئے بھی عجیب طرح سے پراعتماد لگ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس پر بھروسہ کر بیٹھا۔ آخر یہ ایک بلی تھی، بڑی، نرم، معصوم سی لگنے والی۔ اگر یہ ہاتھی جتنی نہ ہوتی اور بات نہ کر سکتی تو شاید میں خوشی خوشی اسے اپنی چھاتی پر سلا دیتا۔ سنیفلنگٹن نے پنجہ آہستہ سے بڑھایا، جیسے مجھے سہلانا چاہتا ہو، مگر پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر روک لیا۔ تم اب بھی اپنا خواب پورا کر سکتے ہو، نجی جاسوس بن سکتے ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب تمہارے قدموں تلے پوری کہکشاں ہوگی۔ میں جیسے ہی زمین پر گرا اور اس کی آنکھوں سے سامنا ہوا، وہ میرا سر سہلانے لگا۔ آواز نہیں نکلی، بلکہ اس کا کلام میرے ذہن میں نرم لہروں کی طرح اتر آیا، جیسے خواب کی زبان میں مجھ سے بات کر رہا ہو۔ تمہاری اب تک کی زندگی صرف ایک کھیل کا پنجرا تھی، جہاں ہم نے تمہاری نسل کے بہترین بیج پروان چڑھائے۔ جو خط سے جو فکریں تمہارے دل میں تھیں، انہیں بھلا دو۔ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم تمہاری ہر سانس سے واقف ہیں۔ واپس پہنچتے ہی میں تمہیں طبی جانچ کے لیے لے جاؤں گا، اور قرنطینہ ختم ہوتے ہی تم دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈے کیئر میں شامل ہو جاؤ گے۔ میرے پاس پہلے ہی 3 پالتو انسان ہیں، اور محلے میں 5-6 اور بھی ہیں۔ تم تنہا نہیں رہو گے، تم ان سب سے گھل مل جاؤ گے۔ اس نے دم کے ہلکے جھٹکے کے ساتھ مزید کہا، تم اس کہکشاں کی سب سے قوی نسل کے گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ ہم بے حریف ہیں، اس لیے جنگ نہیں جانتے۔ ہمارے کوئی مخالف نہیں، اس لیے اخلاقی کھینچا تانی بھی نہیں۔ ہمارا تمدن توازن کی کامل صورت ہے، اور اب تمہیں ہم نے اپنے خاندان میں جگہ دی ہے۔ تم ہمارے ہو، تمہارا مقام ہمارا پیارا پالتو ہے، اور ہم تمہیں محبت دیں گے۔